میں ساجدہ شریف کمال شریف کی انچاہی اولاد تھی کیونکہ میں اپنے حق کے لیے بولنا جانتی تھی۔ میں برداشت نامی لفظ سے کوسوں دور تھی، اسی لیے مجھ پر بدتمیزی کا ٹھپا سب سے پہلے میرے باپ کمال شریف اور پھر سارے خاندان نے لگایا۔ رہی صحیح کسر تب پوری ہوئی جب کمال شریف اور پورے خاندان کے خلاف جا کر میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ میرے ابو چاہتے تھے کہ انٹر کرنے کے بعد لڑکیاں چولہا سنبھال لیں اور پکا پکا کر سارے ٹبر کے منہ میں نوالے ڈالتی رہیں۔ یہ نہیں تھا کہ میں گھرداری کے خلاف تھی یا گھرداری نہیں جانتی تھی، بلکہ میں ہر چیز کو وقت کے لحاظ سے مینج کرنا جانتی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جتنی میں بدتمیز مشہور تھی اتنی ہی سگڑ بھی مشہور تھی۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کاج میں بھی احسن طریقے سے نبھا لیا کرتی، لیکن مصیبت تو تب پڑی جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے پر ابا نے مجھے جیب خرچ دینا بند کر دیا اور اعلان کیا کہ وہ اب میرا کسی بھی قسم کا خرچہ نہیں اٹھائیں گے۔ سو مجبوراً مجھے پارٹ ٹائم ایک ریسٹورینٹ میں شیف کی نوکری کرنی پڑی۔ میں پھر بھی خوش تھی، لیکن آفت میرے سر پر تب ٹوٹی جب میرے ابا حضور نے اپنے دوست کے لندن پلٹ بیٹے کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا، اور صرف رشتہ طے نہیں کیا بلکہ شادی کی تاریخ بھی دے دی۔ میں جو ہمیشہ اپنے حق کے لیے لڑ پڑتی اور جیت جاتی، اس بار کچھ نہ کر پائی۔ ابا نے دھمکی دی کہ اگر میں نے ان کے کہنے پر شادی نہ کی تو وہ میری ماں کو طلاق دے دیں گے۔ مجھے تو اس دھمکی سے کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ میری سوچ تھی کہ میری ماں میرے باپ جیسا آدمی ڈیزرو نہیں کرتی، لیکن میری ماں کو فرق پڑتا تھا۔ وہ ظلم سہ سکتی تھی لیکن طلاق لے کر سکون کی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ سو ماں کے منتیں ترلے کرنے پر میں شادی کے لیے مان گئی۔ ابا کا سینہ مزید چوڑا ہو گیا۔ عورت کو کمزور سمجھنے والے میرے ابا مزید میری ماں کو پاؤں کی جوتی اور ہمیں بوجھ سمجھنے لگے۔ مجھ سے چھوٹی بہن شمائلہ بھی سہمی سہمی رہنے لگی کہ اگلی باری اب اس کی تھی۔ میرے ابا اسے بھی کسی سے زبردستی باندھ دیتے۔ وہ کہتے ہیں نا، خدا اس کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہ بدلنا چاہے۔ سو ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ میں ماں کے کہنے پر شادی کے لیے تیار تو ہو گئی، لیکن میرا دل کسی صورت ابا کے منتخب کردہ لڑکے فیضان سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھا، اور قیامت تو مجھ پر تب ٹوٹی جب میرے علم میں آیا کہ فیضان نے لندن کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے وہاں کی ایک عورت سے شادی کر رکھی ہے جس سے اسے ایک بیٹی بھی ہے۔ صرف اتنا نہیں، فیضان کا رشتہ مجھ سے پہلے بھی 3 لڑکیوں سے طے پا چکا تھا جو الگ الگ شہروں سے تھیں، اور شادی ہونے کے بعد فیضان ان لڑکیوں کو لندن لے گیا، اور پھر وہ تینوں کہاں گئیں کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ فیضان کا اگلا شکار میں تھی، اور باقی لڑکیوں کی طرح کچھ ہی دنوں میں میرا نام و نشان بھی غائب ہو جاتا اگر وقت رہتے مجھے فیضان اور اس کے باپ کی اصلیت معلوم نہ ہو جاتی۔ میں نے ابا کو بتانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ میری سننے کو تیار نہیں تھے، اور اماں وہ میری سنتی تو تھی لیکن کچھ کر نہ سکتی۔ بہت سوچنے کے بعد میرے پاس ایک ہی حل بچتا تھا کہ میں گھر سے فرار ہو جاؤں، اور خود کو فیضان جیسے شخص اور گرد معاشرے سے بچانے کے لیے میں نے یہی کیا۔ میں نکاح کے عین وقت گھر سے بھاگی اور اپنی ایک دوست کے گھر آ گئی۔ میں جانتی تھی اس طرح میرے باپ کی بدنامی ہونی تھی، لیکن میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ میں 1 مہینے تک اپنی دوست کے گھر چھپی رہی اور پھر اپنے گھر آنے کا ارادہ کیا۔ میں جانتی تھی ابا مجھے گھر میں گھسنے نہیں دیں گے، لیکن پھر بھی میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ تو تھا نہیں، سو میں چلی آئی۔ لیکن گھر پہنچتے ہی میں نے کچھ ایسا سنا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور سینے سے تو دل نکل ہی آیا تھا، کیونکہ میرے جانے کے بعد کچھ بہت برا ہوا تھا میرے گھر میں۔ اتنا برا جس کا اثر ساری زندگی ہمارے گھر پر رہنا تھا۔ میری اکلوتی سائرہ پھپھو ایک نمبر کی چالاک اور لالچی عورت تھی جو اپنی تینوں بیٹیوں کی شادی امیر کبیر اور غیر ملکی لڑکوں سے کروانا چاہتی تھی۔ تو جب عین نکاح کے وقت میں بھاگ گئی تو عزت بچانے کے لالے پڑ گئے سب کو۔ تو ایسے وقت میں پھپھو نے اپنی چالاکی دکھانے کی کوشش کی اور فوراً سے اپنی بڑی بیٹی امارہ کا رشتہ پیش کر دیا۔ فیضان کے گھر والوں نے تھوڑے نخرے کیے لیکن پھر مان گئے، اور یوں سائرہ پھپھو کی بیٹی امارہ سے فیضان کی شادی ہو گئی۔ اور شادی کے 10 دن کے اندر اندر ہی امارہ کے کاغذات بنوا کر اسے ساتھ لندن لے گیا۔ سائرہ پھپھو بیٹی کی قسمت پر پھولے نہیں سما رہی تھی، اور میرا دل چاہا کہ میں اپنا سر دیوار میں دے ماروں۔
پھوپھو نے اپنے لالچی پن میں اپنی بیٹی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ امارا ایک سیدھی سادی اور معصوم لڑکی تھی جسے نہ دنیا کی سمجھ تھی اور نہ لوگوں کی پرکھ۔ وہ بہت معصوم لڑکی تھی جو جانے اب کہاں اور کیسی تھی۔ فیضان نے میرے گھر والوں اور پھوپھو کو فی الحال یہ کہہ کر مطمئن کیا ہوا تھا کہ وہ اور امارا ہنی مون پر ہیں، فارغ ہو کر رابطہ کریں گے۔ میں نے چیخ چیخ کر سب کو امارا کو ڈھونڈنے کا کہا، لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی اور ابا نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ عارضی طور پر میں نے ہاسٹل میں رہائش اختیار کی۔ میرا دل ہر وقت امارا کے لیے ڈرتا اور آخر کار 3 ماہ بعد میری چھوٹی بہن شمائلہ کو مجھے فون آیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ نہ امارا کو کچھ پتہ تھا اور نہ فیضان اور اس کے باپ کا۔ میرے ابا ہر جگہ انہیں ڈھونڈتے مارے پھر رہے تھے، لیکن کوئی کامیابی نہ ملی۔ امارا کے جانے کا دکھ تو مجھے تھا ہی، لیکن میں نے اس موقع کو غنیمت جان کر پھر سے گھر میں اپنی جگہ بنانے کا سوچا اور بالکل میری سوچ کے مطابق ابا کو کچھ بھی نہیں بولے۔ میرے گھر آنے پر میں آزادی سے گھر پر رہ سکتی تھی۔ سال بھر گزرا تو امارا کی گمشدگی کا غم کم ہوتے ہوتے تھوڑا رہ گیا۔ سب لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے اور اسی دوران میری زندگی میں وہ آیا، وہ جس کا ہر لڑکی کو ہمیشہ سے انتظار ہوتا ہے، وہ جو خوابوں کا شہزادہ ہوتا ہے۔ میرے خوابوں کا شہزادہ بھی آ گیا تھا۔ اس کا نام سمیر تھا اور وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں سوچتی تھی کہ میرا لائف پارٹنر ایسا ہو۔ وہ یونیورسٹی میں میرا جونیئر تھا اور عمر میں بھی مجھ سے چھوٹا، لیکن اس کی اور میری بہت جلد دوستی ہو گئی جو کب محبت میں بدلی ہم دونوں کو پتہ نہیں چلا۔ سمیر ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا جو میری طرح اسکالرشپ پر ہی یہاں تک پہنچا اور اس کا مقصد اپنا مستقبل بنانا تھا۔ مجھے بھی وہ بہت اچھا لگتا اور ہم دونوں نے ایک ساتھ اپنا مستقبل بھی سوچ لیا، لیکن اچانک سے پھر میرے ابا کو کوئی دورہ پڑ گیا تھا میری شادی کا۔ چونکہ میں بڑی تھی اس لیے بار بار میری شادی کا خیال ان کے ذہن میں آتا۔ امارا کے بعد کچھ عرصہ ابا نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی، لیکن ایک بار پھر سے ابا کو میری شادی کرنے کی سوجی اور آنن فانن ابا نے میرے لیے رشتہ بھی ڈھونڈ لیا۔ اس بار ابا کم پڑھا لکھا لیکن امیر لڑکا لے کر آئے جو اپنا کاروبار کرتا اور مہینے کے لاکھوں کماتا۔ شکل و صورت بھی اچھی تھی اور عادات و اطوار کا بھی اچھا۔ بہت چھان پٹک کے بعد بھی اس کے اندر غصے کے علاوہ کوئی خرابی نہ نکلی۔ اس بار تو ابا نے مجھے صحیح خاموش کروا دیا اور اس فٹ سے میری شادی کی تاریخ بھی پکی کر دی۔ میری وجہ سے جو پہلے بدنامی ہوئی تھی، اس کے بعد ابا بس مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے دفع ہی کرنا چاہتے تھے، لیکن میں اس بار بھی ابا کے منتخب کیے گئے رشتے کو قبول نہیں کر سکتی تھی اور وجہ سمیر تھا۔ میں سمیر کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، تو شادی کیسے کر لیتی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ تو پچھلی بار کی طرح اس بار بھی میں نے وہی کیا جو مجھے ٹھیک لگا۔ میں نے اپنے دل کی آواز سنی اور اپنے باپ کو ایک بار پھر سے بدنامی کی کھائی میں دھکیل کر اپنی خوشیاں ڈھونڈنے نکل پڑی۔ میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور دلہن کے لباس میں ہی پارلر سے شادی ہال جانے کی بجائے بھاگ گئی۔ آدھی رات کو جب میرے گھر والے سر پکڑ کر بیٹھے رو رہے تھے تو میں خوشی اور جوش سے اپنی خوشی اور منزل کی طرف بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ آدھی رات کو دلہن بنی میں ایک مڈل کلاس بستی میں رکشے سے اتری اور سمیر کے گھر کے گیٹ پر جا پہنچی۔ کافی بار بیل بجانے اور دروازہ پیٹنے پر کوئی آیا تھا اور دروازہ کھولا۔ وہ یقیناً سمیر کا باپ تھا جو میری حالت دیکھ کر اور میری کہانی جان کر آگ بگولا ہو گیا، اور اگلے ہی پل سمیر کے چھوٹے سے گھر کے لاؤنج میں عدالت بیٹھ چکی تھی اور میں تو وہاں موجود لوگوں کو دیکھ کر بے ہوش ہونے والی تھی۔ اس چھوٹے سے گھر میں اتنی زیادہ مخلوق رہتی تھی کہ میرا دم تھوڑی ہی دیر میں گھٹنے لگا، لیکن وہاں سے جا بھی نہیں سکتی تھی۔ سمیر کے لیے گھر سے نکلی تھی تو اب ہر حال میں سمیر کے ساتھ رہنا تھا، لیکن دھچکا مجھے اس وقت لگا جب سمیر نے اپنے گھر والوں کے کہنے پر میری تمام امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے مجھے وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ سمیر کا کہنا تھا کہ وہ بہت مشکل سے اپنے اخراجات برداشت کر رہا ہے، اس لیے اس وقت وہ مزید کسی ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے مجھے اپنا بھی نہیں سکتا۔ سمیر کے گھر سے نکلتے وقت میرا دل پھٹ رہا تھا اور آنکھوں سے سیلاب بہہ رہا تھا۔ میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر آئی تھی اور جس کے لیے جلا کر آئی تھی اس نے بھی مجھے بے سہارا کر دیا۔ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ میں اب کیا کروں یا کہاں جاؤں۔ بہت ہمت کر کے میں سب سے پہلے گھر آئی، لیکن وہاں سے اماں نے مجھے بھگا دیا کیونکہ اس بار ابا میرے خون کے پیاسے بنے بیٹھے تھے۔ یہاں میں ان کی نظروں کے سامنے آتی اور وہاں وہ مجھے جان سے مار ڈالتے۔
ابا مجھے جان سے مار ڈالتے، اس بات کا کوئی غم نہیں تھا، لیکن قیامت مجھ پر تب ٹوٹی جب مجھے پتہ چلا کہ میرے اس قدم نے ایک بار پھر کسی معصوم کی زندگی خراب کر دی۔ میری وجہ سے ایک بار پھر کوئی سولی چڑھ گیا تھا، اور اس بار میری وجہ سے سزا کاٹنے والی میری خود کی بہن شمائلہ تھی۔ اس بار قربانی کا بکرا شمائلہ بنی تھی، جسے میرے بھاگ جانے کے بعد دلہن بنا کر سمت سے بیاہ دیا گیا تھا۔ شمائلہ صرف 19 سال کی تھی اور سمت 32 سال کا مرد تھا۔ میری وجہ سے میری بہن پر بڑا ظلم ہوا۔ میں روتی پچھتاتی دارالامان پہنچی، کیونکہ مجھ جیسی بے سہارا لڑکی کا اب کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں خوبصورت لڑکیوں کو دارالامان کی وارڈن فوراً رکھ لیتی ہے، اور یہی میرے ساتھ ہوا۔ ابھی مجھے دارالامان آئے 3 دن گزرے تھے کہ باندھ باندھ کے مرد مجھے ارد گرد پھرتے ہوئے دکھائی دیے۔ میرا دماغ کھٹکا کہ عورتوں کے دارالامان میں مردوں کا کیا کام؟ تو پھر اصل وجہ سامنے آئی کہ انسانی ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر وہاں کے لوگ عورت ذات کو بیچ کھاتے تھے۔ وہ پورا سسٹم تھا جس سے لڑنا بہت مشکل تھا۔ سو میں نے یہی ضروری سمجھا کہ اپنی جان بچائی جائے اور وہاں سے بھاگ جایا جائے۔ میں دارالامان سے نکلی تو تب بھی میرے پاس جانے کو کوئی راستہ نہیں تھا۔ ابا کی شادی کروانے کی ضد، میرے گھر سے بھاگ جانے اور سمیر کے یوں منہ موڑ لینے کے بعد میری تعلیم بھی ضائع ہو چکی تھی، اور میری محنت بھی۔ انہی دنوں فائنل سیمسٹر کے ایگزام تھے جو میں نہیں دے پائی تھی اور نتیجے میں فیل ہو گئی تھی۔ رات کے اندھیرے میں فٹ پاتھ پر چلنے والی میں خود کو کوئی بہت توپ چیز سمجھتی تھی، اور آج کہاں سے کہاں آ پہنچی تھی۔ چلتے چلتے جب میں بہت تھک گئی تو میں نے دوپٹے کے کونے سے بندھے چند نوٹوں کو مٹھی میں دبایا اور اپنی حالت درست کرتی ایک ریستوران میں چلی گئی۔ جتنے بھی دکھ ہوں پیٹ کہاں جانتا اور مانتا ہے، وہ تو بس بھوکا ہوتا ہے۔ کھانا جیسے ہی آیا میں ندیدوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑی تھی۔ ایک شخص میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا تو وہ مجھے ایک اچھے گھر کا سلجھا ہوا لڑکا لگا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور پھر سے کھانے پر توجہ دی ہی تھی کہ وہ کچھ ایسا بولا کہ میرا منہ اور ہاتھ ساکت رہ گئے۔ میں آنکھیں پھاڑے پھاڑے اسے دیکھتی رہی، پھر بے اختیار میری ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اس کا نام یاسر جٹ ہے اور وہ آج ہی امریکہ سے آیا ہے۔ اس کی فیملی اس کی شادی کروانا چاہتی ہے، جبکہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے جھوٹ بولا کہ وہ ایک پاکستانی نژاد امریکن سے شادی کر چکا ہے۔ اسے میں سلجھی ہوئی پڑھی لکھی لڑکی لگی تھی جسے وہ اپنی نقلی بیوی بنا کر ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ پہلے تو میں خوب ہنسی اس کے مذاق پر، لیکن پھر اس کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا اور اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ یوں بغیر کسی بھی جان پہچان کے اس طرح کسی انجان مرد کے ساتھ جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، اور میں خود کو کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اس کی کافی دیر کی کوشش کے بعد میں مان گئی، اور مانی بھی اس بات پر کہ وہ مجھے میرے اس کام کی قیمت ادا کرے گا، اور وہ بھی ڈالرز میں۔ مجھے کوئی بہت لالچی قسم کی لڑکی سمجھ کر وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ مان گیا، اور مجھے لے کر سب سے پہلے شاپنگ مال گیا، پھر پارلر، جہاں سے ایک دم میرا حلیہ ہی بدل گیا۔ رات اسی میں گزری۔ اگلے دن صبح سویرے ہم پنجاب میں تھے۔ یاسر پنجاب کا تھا اور شاید بہت عرصے بعد گھر لوٹا تو اس کے ساتھ میرا بھی پرتپاک استقبال کیا گیا، لیکن جب پتہ چلا کہ میں یاسر کی بیوی ہوں تو سب منہ بنا کر اپنے اپنے کمروں میں گھس گئے۔ میں نے بھی کوفت سے یاسر کو بھیجا اور اپنے کمرے میں جا کر لمبی تان کر سو گئی۔ حالات جیسے بھی ہوں میں اپنی موج میں جینے والی لڑکی تھی۔ میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ مجھے دیکھ کر اپنے ماتھے پر کتنے بل ڈال دیتے ہیں۔ کافی دیر سونے کے بعد جب میں اٹھی تو یاسر کا پورا ٹبر میرے سر پر کھڑا مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں عجوبہ ہوں۔ مجھے جاگتا دیکھ کر میری ساس یعنی یاسر کی امی نے کھانا لگنے کا بتایا۔ مجھے بھوک لگی تھی، سو فوراً کھانے کے دسترخوان پر پہنچی اور ٹوٹ پڑی۔ آہستہ آہستہ مجھے یاسر اور اس کے گھر والوں کی عادت ہونے لگی۔ پھر کچھ ہی دنوں میں میری یاسر اور اس کے پورے گھر سے دوستی ہو گئی۔ سب ہی اچھے تھے سوائے ہما کے۔ ہما نہ اچھی تھی اور نہ بری، وہ بس چپ رہنے والی لڑکی تھی جو سب کو یوں دیکھتی جیسے آخری بار دیکھ رہی ہو۔ میں نے کافی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن بات نہ ہو پائی۔ ایک دن میں ہما کا حال احوال دریافت کرنے اس کے کمرے میں گئی تو وہ وہاں نہیں تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، سو میں وہیں رک کر اس کا انتظار کرنے لگی کہ جب میری نظر ہما کی کتابوں سے جھانکتے ایک عجیب سے کاغذ پر پڑی۔
میں نے جیسے ہی کتاب کھولی تو میرے سر پر آسمان آ گرا کہ کتاب میں سے ملنے والے کاغذات، میڈیکل رپورٹس اور الٹرا ساؤنڈ تھا۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین اس وقت نکلی جب ان رپورٹس کو غور سے پڑھا تو پتہ لگا کہ ہما ماں بننے والی تھی۔ ہما صرف 17 سال کی تھی اور ابھی تک غیر شادی شدہ، تو ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ اسی وقت ہما واش روم سے باہر نکلی، میرے ہاتھ میں رپورٹس دیکھ کر ڈر گئی، اور اگلے ہی پل جب میرا زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا تو وہ سسکیوں سے رونے لگی اور میری منتیں کرنے لگی کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں۔ ہما نے بتایا کہ میٹرک کے بعد اس نے شہر میں داخلہ لیا، جہاں اس کی ملاقات ایک ثاقب نامی لڑکے سے ہوئی جو خود کا اس کا سینئر بتاتا۔ چونکہ کالج بہت بڑا تھا، اسی لیے وہ کالج میں اس کا سینئر تھا یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کی دوستی بہت جلد ثاقب سے ہو گئی، جو محبت میں بدلی تو ثاقب کے اندر ہما کے ساتھ رہنے کی خواہش جاگی۔ لیکن ہما کم عمر ہونے کے باوجود تھوڑی سمجھدار تھی، تب بھی کسی حرام رشتے کی جگہ نکاح کی بات کرنے لگی، اور یوں اس کے ساتھ رہنے کے لیے ثاقب نے اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے 1 ماہ بعد ثاقب یہ کہہ کر گیا کہ وہ اپنے ماں باپ سے بات کرنے جا رہا ہے، اور پھر وہ واپس نہیں آیا۔ ثاقب کو گئے 2 ماہ ہو چکے تھے اور ہما اب پریگننٹ بھی تھی، لیکن ثاقب کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ہما بیچاری چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا، اور پھر اچانک جب اس کی طبیعت خراب ہوئی تو گھر پر کوئی نہیں تھا۔ میں ہی اسے اسپتال لے گئی، وہاں اس کے نام کی جگہ پیشنٹ کے طور پر اپنا نام لکھوایا، کیونکہ نقلی ہی صحیح میرے ساتھ میرے شوہر کا نام لگا تھا، جبکہ ہما کے نام کے ساتھ شوہر کا نام نہیں تھا تو فالتو میں بدنامی ہوتی، اس لیے چیک اپ کروانے کے بعد ہم گھر آ گئے۔ رپورٹس کل تک کلینک والوں نے گھر ہی پہنچا دینی تھی، اور گھر پر اگلے 3 دن تک میرے اور ہما کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہونے والے تھا، تو ہم دونوں مطمئن تھیں۔ لیکن نیند تو اس وقت اڑی جب اگلے دن میڈیکل فائل ہاتھ میں لیے یاسر گھر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں، جس کا مطلب تھا وہ رپورٹس دیکھ چکا تھا۔ ہما ڈر کے مارے پیلی پڑنے لگی تو میں نے اسے نیند کی دوائی دے کر سلایا، اور جیسے ہی کمرے میں آئی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ یاسر میرا سامان باندھ چکا تھا۔ اس نے رپورٹس اٹھا کر میرے منہ پر دے ماری، اور صرف اتنا ہی نہیں میرے کردار کے بھی چیتڑے اڑا کر رکھ دیے۔ میڈیکل فائل پر میرا نام تھا، اس لیے وہ سمجھ رہا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یاسر سب فیملی والوں کے ساتھ والے گاؤں کی شادی پر گیا۔ جب اس کے دوست ہرمیت نے اسے فون کر کے بلایا۔ ہرمیت اسی اسپتال میں گائنیکولوجسٹ کا ہیلپر تھا جہاں ہما کے ٹیسٹ ہوئے۔ ہرمیت نے رپورٹس دیکھتے ہی سب سے پہلے یاسر کو فون کر کے مٹھائی کے ساتھ ہسپتال پہنچنے کا کہا، اور جیسے ہی یاسر مٹھائی کی ٹوکریوں کے ساتھ ہسپتال پہنچا تو رپورٹس دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور گھر پہنچا۔ اس نے مجھ سے صفائی مانگی اور نہ پیش کرنے کا موقع دیا، بلکہ گھر سے نکال دیا، اور ڈالرز بھی میرے منہ پر مارے۔ میں اپنا سامان اٹھائے ایک بار پھر سے شہر میں اپنے باپ کے گھر کے سامنے تھی۔ میرے پاس یہاں کے علاوہ کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ میں نے ابا کی منتیں ترلے کیے، اور کافی عرصہ بھی گزر چکا تھا اور غصہ بھی ٹھنڈا ہو چکا تھا، اس لیے مجھے گھر پر رہنے کی اجازت بھی مل گئی۔ میں خوش تھی، اور یہ خوشی دوگنا تب ہوئی جب میری ملاقات ایک بار پھر سمیر سے ہوئی۔ سمیر نے گڑ گڑا کر مجھ سے معافی مانگی تو میں نے فوراً سے اسے معاف کر دیا، کیونکہ میں اس سے محبت کرتی تھی۔ ہم دونوں ایک ساتھ پھر سے مستقبل کے خواب دیکھنے لگے۔ سمیر پڑھائی کے ساتھ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں تھا، تو میں نے یاسر کے دیے ہوئے تمام ڈالر سمیر کو دے دیے کہ وہ جلد ہی اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے اور میرے باپ سے میرا ہاتھ مانگے۔ میرے دیے ہوئے پیسوں سے سمیر نے اپنے پبلشنگ ہاؤس کی بنیاد رکھی، اور قسمت اچھی تھی کہ سمیر پبلشنگ سے شائع ہونے والی کتابوں کے ایڈیشن 1 ماہ میں فروخت ہو گئے، اور ادارے نے بہت جلدی ترقی کی۔ سمیر محنت کر رہا تھا اور میں بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی، جب اچانک میں ایک دم سے پورے قد سے زمین بوس ہوئی اور میرے خواب ایک بار پھر سے چکنا چور ہو گئے۔ میری زندگی میں خوشیوں کی مدت ہمیشہ سے بہت کم رہی تھی۔ مصیبتوں اور تکلیفوں نے ہمیشہ مجھے اپنے حصار میں رکھا تھا۔ زندگی اچھی بھلی ہی گزر رہی تھی کہ اچانک سے میری چھوٹی بہن شمائلہ کی طبیعت بہت بگڑ گئی۔ وہ ماں بننے والی تھی، اور اس کی پریگنینسی میں بہت سارے مسائل آ رہے تھے۔ کافی دن تک وہ اسپتال میں داخل رہی، اور پھر ایک دن ایک بیٹی کو جنم دینے کے بعد اس نے دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ ابھی شمائلہ کی موت کا غم دل کو کھائے جا رہا تھا کہ ابا نے ایک بار پھر سے میرے سر پر بام پھوڑا تھا۔ ابھی شمائلہ کی قبر کی مٹی بھی نہ سوکھی تھی کہ ابا نے میری شادی سمد سے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شمائلہ کی ننھی گڑیا آئلہ کو ماں کی ضرورت تھی، اور خالہ کا درجہ ماں کے برابر ہوتا ہے، اس لیے طے پایا کہ میری شادی سمد سے کر دی جائے۔ اس بار تو اماں کو بھی اعتراض نہیں تھا، لیکن مجھے بہت سارے اعتراضات تھے۔
میں نے سمیر سے بات کی تو اس نے فی الحال چپ چاپ مجھے سمت سے شادی کرنے کا مشورہ دے دیا اور کہا جیسے ہی وہ مکمل سیٹل ہو جائے گا تو میں سمت سے طلاق لے کر اس سے شادی کر لوں۔ میں بھی وقت کی نزاکت کو دیکھتے شادی کے لیے ہاں کر دی اور یوں 1.5 سال پہلے جس شخص سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر کے میں گھر سے بھاگی تھی، آخرکار میری اسی سے شادی ہو چکی تھی۔ اور حیرت کا اصل جھٹکا مجھے تب لگا جب شادی کے بعد سمت کو اپنے آگے پیچھے یوں گھومتے پایا جیسے ہم دونوں کی لو میرج ہو۔ وہ میرا ساتھ پا کر بہت خوش معلوم ہو رہا تھا اور میرا خیال رکھتا، لیکن میں چونکہ سمیر سے محبت کرتی تھی اسی لیے اس کو اپنے قریب نہ آنے دیتی۔ اسی طرح شادی کو 2 ماہ گزرے تھے کہ سمت کی فیکٹری میں آگ لگ گئی اور وہ اس آگ میں جل کر مر گیا۔ سمت میرا شوہر تھا لیکن مجھے اس کی موت کا بالکل بھی دکھ نہیں تھا۔ میں عدت کے دن سمت کے گھر میں رہتے ہوئے گزار رہی تھی اور عدت پوری ہوتے ہی میرا سمیر سے شادی کرنے کا ارادہ تھا۔ سمیر ان دنوں کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں تھا تو میں بے صبری سے سمیر کے واپس آنے اور اپنی عدت ختم ہونے کی منتظر تھی، لیکن دوران عدت 2 بہت عجیب چیزیں میرے ساتھ ہو رہی تھیں۔ ایک تو سمیر کا مجھ سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا اور دوسرا مجھے خواب میں سمت نظر آتا اور وہ میرے بہت قریب ہوتا۔ میں بہت ڈر جاتی اور یہ تقریباً روز ہی ہوتا تھا۔ عدت ختم ہوئی تو اس ڈراؤنے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے میں ایک مولوی صاحب کے پاس گئی جنہوں نے میرا خواب تسلی سے سنا اور مجھے مشورہ دیا کہ میں سمت کی قبر کو کھدواؤں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مولوی صاحب نے ایسا کیوں کہا، لیکن میں نے ان کی بات مانی اور اسی دن جیسے ہی قبر کھدوائی تو مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا، کیونکہ قبر میں سمت کی جگہ میں نے وہ دیکھا، وہ جس سے مجھے بے انتہا محبت تھی، وہ جس کے لیے میں نے در در کی ٹھوکریں کھائی تھی۔ قبر میں سمت کی نہیں سمیر کی میت تھی اور وہ بھی کفن کے بغیر۔ ایسے لگتا تھا جیسے سمیر کو بس لا کر قبر میں پھینک دیا گیا ہو۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی اور میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں اپنے گھر پر تھی۔ میں نے ساری بات بنا کوئی بھی جھوٹ بولے اماں ابا کو بتائی اور قبر کھودنے والے نے بھی ابا کے سامنے گواہی دی تو ابا کو میری بات مانتے ہی بنی۔ یہ بہت شاکڈ خبر تھی کہ سمت زندہ تھا، لیکن کہاں تھا، اس کی خبر صرف پولیس لگا سکتی تھی۔ میں نے رپورٹ درج کروائی تو 1 ہفتے کے اندر اندر سمت پولیس کی حراست میں تھا۔ اس نے اقرار کیا کہ سمیر کو اس نے مارا۔ اس نے اپنی موت کا ناٹک کیا کیونکہ وہ میرے اور سمیر کے بارے میں جان چکا تھا۔ سمت نے وہ قبر کھدوائی اور بہانے سے سمیر کو وہاں لے جا کر قبر میں دھکا دیا اور زندہ دفن کر دیا۔ ایسا کرتے ہوئے سمت کا دل بھی نہیں کانپا کیونکہ وہ میرے لیے جنونی تھا اور مجھ سے محبت کرنے والے ہر شخص کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن شادی شمائلہ سے ہو گئی، جس کا غصہ وہ شمائلہ پر اتارتا رہتا، اور یہ سمت کی مہربانی تھی کہ شمائلہ ڈیلیوری کے وقت جان کی بازی ہار چکی تھی۔ سمت کی مارے کھا کھا کر وہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ جی ہی نہیں پائی۔ سمت ایک گھٹیا انسان تھا جس نے صرف اپنی ضد کی خاطر سب کو اذیت دی۔ اس سے بڑھ کر سمت کی گھٹیا پن کی انتہا کیا ہوگی کہ جب میں سمجھتی تھی کہ وہ مر چکا ہے تو وہ چپکے سے میرے رات کے کھانے میں نیند کی دوا ملا کر میرے قریب آتا اور مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میں نے خواب میں دیکھا ہو۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اسے اپنے کیے پر پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی مکروہ ہنسی ہنس رہا تھا، لیکن مجھے اس سے نفرت تھی۔ میں نے سمت سے طلاق لی اور اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینے لگی۔ میرے پاس آئلہ تھی جس کو دیکھ دیکھ کر میں جینے لگی۔ ایک دن میں آفس سے گھر آئی تو میرے سر پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کیونکہ ہمارے ڈرائنگ روم میں یاسر اور اس کے ماں باپ بیٹھے تھے۔ وہ یاسر کے لیے میرا ہاتھ مانگنے آئے تھے، لیکن میں نے انکار کر دیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب یاسر میرے پیچھے آیا اور میرے پیروں میں بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگی۔ مجھے یاسر کے لہجے نے عرصہ پہلے تکلیف دی تھی اور آج اسی کی معافی نے مجھے راحت بھی دی، لیکن میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب تب بہا جب یاسر نے بتایا ہما مر چکی ہے۔ جب یاسر نے مجھے گھر سے نکالا تو اس کے کچھ دن بعد ہی ہما نے ایک خط میں سب لکھا اور اپنی جان دے دی۔ تب ہی سے یاسر مجھے ڈھونڈ رہا تھا اور اب جا کر کہیں سمت کیس کے میڈیا پر ہائی لائٹ ہونے کی وجہ سے وہ مجھ تک پہنچا۔ جہاں زندگی میں اتنے رسک لیے تھے وہاں ہی یاسر سے شادی کرنے کا رسک بھی میں نے لے ہی لیا تھا، اور مجھے سب سے زیادہ خوشی تب ہوئی جب یاسر میرے ساتھ ساتھ آئلہ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا، اور میں اور وقت دونوں گواہ بنے کہ یاسر نے آئلہ کے لیے باپ سے بڑھ کر پیار دکھایا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج آئلہ بھی جان دیتی ہے یاسر پر۔ زندگی نے بہت غم دیے لیکن پھر یاسر کی صورت صبر کا پھل بھی دیا تھا۔